انیشیٹو آپ نیا نہیں لیں گے شیڈول کے بعد، اگر آپ کی گورنمنٹ کا ٹینیور پھر بھی بچتا ہے، تو یہاں تو ہمارا تو یعنی جب فیڈریشن میں شروع میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ تین چیزیں کہی جاتی ہیں: آپ نئی اسکیم نہیں دیں گے، پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کریں گے، نئی ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے۔ یہاں تو آج 1 مہینے پہلے ہمارے 3 سال پہلے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی روک دیے گئے۔ اگر کوئی پروجیکٹ ہمارا آپ کی سول اپروو ہے، سب کچھ ہوا ہے، کورٹ کا لیٹیگیشن میں تھا، اب لیٹیگیشن ختم ہو گئی، وہ کہتے نہیں آپ اس کا ٹینڈر مت کرو۔ نقصان کس کا ہوا؟ گلگت بلتستان کے عوام کا۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے تو 2 ہفتے بعد ہم جیسے چلے جائیں گے، اپنے الیکشن کی تیاری کریں گے۔ نقصان کس کا ہوا؟ وہ اسکول، وہ کالج، وہ ڈسپنسری، وہ سڑک، وہ جناب انفراسٹرکچر جس سے شہر کی گلیاں ٹھیک ہونی تھی، ہر ٹاؤن میں بہتر ہونا تھا، اس کو نقصان دیا گیا۔ تو لہذا ہم آج بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ڈیموکریٹ لوگ ہیں، یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو اسٹیٹ اگینسٹ نیریٹو ہے، اس کو پروان چڑھائے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ جو بھی فیصلے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں ایسا ماحول بن رہا ہے، لیکن ہم ایک وفاقی پارٹی ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ذمہ دارانہ طریقے سے ہر سوال کا جواب ذمہ دارانہ طور پر دیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے اگلے 2 سے 3 دن مزید ہم سے وقت مانگا گیا ہے، اور صاحب چلے گئے اسلام آباد میں، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ ان کے آنے تک ہم انتظار کریں گے۔ اور ادروائز ہمارے پاس 2 آپشن ہیں کہ ایک تو ہم اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں، ساتھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ اگر یہ فیل اگر ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کے صوبے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن سکتی، اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہے گا، چیف منسٹر بھی نہیں رہے گا۔ جب دونوں نہیں رہیں گے تو وفاق نئی امینڈمنٹ آئی، یقیناً اس امینڈمنٹ کے ذریعے اپنا یا تو گورنر راج لگائے گی یا ڈائریکٹ وہاں سے کسی کو نومنیٹ کرے۔ یہ سچویشن کسی بھی طور پر گلگت بلتستان کے لیے نہ ملک کے بہتر ہے، نہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم اس سے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک ذمہ دار جماعت ہے ہم لوگ۔ اور دوسرا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ اس میں اگلے 2 سے 3 سے زیادہ 4 دن کیبنٹ کی میٹنگ کب رکھی؟ 14 تاریخ کو ہم نے کیبنٹ کی میٹنگ رکھی ہے۔ اس تک انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں، ہم نئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم کوئی نئی اسکیم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ابھی صرف اسکولوں کا جلوس تھا، جن کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ سب کچھ 2 سال سے محنت کر کے ان کو فائنل کیا، ان کو صرف ریکروٹمنٹ لیٹر دینا ہے، جی آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم نے ہماری طرف سے تو پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے کہا، ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ مشاورت ہوئی ہے، ہم نے تو کوئی نام نہیں دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر قوم کے سامنے آ کر یہ بتائے کہ کیا اس نے یہ نام دیے ہیں جو آج خاموش ہے، ورنہ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی ایک نلکا بھی لگائیں تو فوراً وہ جو ہے نا اس کو اس اینک سے دیکھ کر فوراً احتجاج کرتے ہیں۔ آج 4-5 دن سے وہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے وفاق کو ایسے نام دیے ہیں؟ وہ بتائیں۔ لیکن 10 جون تک جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے، آج ہم نے اس پہ ڈسکشن چیف منسٹر صاحب نے کی، اور ہم کل ان کو دعوت دیں گے، وہ تشریف لائیں، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے بھی کچھ نام تجویز کریں، اور ہماری طرف سے بھی کچھ نام جو آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے وہ پبلک کیے جائیں۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی نام کنسنسس سے پارلیمانی پارٹی آگے کرے گی، پی ایم ایل این کی پروونشل گورنمنٹ اس کو پبلک کرے گی، اپوزیشن اپنے اینڈ پہ دیکھ لے۔ لیکن اب یہ الیکشن کمشنر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک وہ خاموش کیوں ہیں؟ جو یہاں سے بائر بلایا گیا مخصوص لوگوں کو، ان کا نام کیا صرف گنڈاپور صاحب نے دینا ہے، یا انہی کے ناموں کو لے کے پرائم منسٹر نے منظوری دینی ہے؟ یہ انشاءاللہ وقت آئے گا، وہ صاحب عوام کے سامنے رکھیں گے۔